آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی نے کہا کہ نصارہ یعنی عیسائی حق پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یعنی عیسائی نے کہا کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ سب کے سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی توریت اور انجیل کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان پڑھ نے بھی بات کہی ہے، اسی طرح ان پڑھوں نے بھی کہی ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس آیت میں کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، اس میں فرمایا گیا کہ ان پڑھ نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے۔ ان پڑھ سے مراد یہاں پر مشرکین مکہ ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اس کا نام لینے سے لوگوں کو منع کرے، لوگوں کو روکے۔ وسعی فی خرابها، اور اس کی ویرانگی میں کوشاں رہے، یعنی اس کو ویران کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈرتے ہوئے اس میں داخل ہوں۔ لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا سنگین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو گے اللہ کا رخ وہیں پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی صاحب وسعت اور باخبر ہے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، سبحانہ، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اس کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کا فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو اس کے متعلق وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، اور ان پڑھوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، اللہ بذات خود ہم سے بات کیوں نہیں کر لیتا، یا کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، کوئی آیت کیوں نہیں آ جاتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کو تبلیغ کر رہے تھے اور اللہ کے کلام کو سنا رہے تھے، وحی کی باتیں بتلا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کر لیتا، یا کوئی آیت خود بخود آسمان سے کیوں نہیں نازل ہو جاتی۔ اسی کو قرآن نے کہا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية، اسی طرح سے ان پڑھوں نے اس سے پہلے اسی طرح ان پڑھوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کر لیتا، یا کوئی آیت کیوں نہیں آ جاتی۔
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اس سے پہلے انہوں نے ایسا ہی بات کہی. تشابہت قلوبہم، تو ان سبوں کے دل ایک جیسے ہیں، ملے ہوئے ہیں، ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانی کو بالکل کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہوں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا، یعنی جنت کی بشارت دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. جب آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو لوگ آپ کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے بشیر و نذیر بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے. اس جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز یہ یہودی اور عیسائی آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ اس کی ملت کو اختیار کر لیجئے، ان کے دین کی پیروی کر لیجئے، پھر بھی وہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت والا راستہ تو صرف اللہ کا راستہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کا حامی و مددگار نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کتاب کو اس کے جو حق ہے تلاوت کرنے کا، اس حق کے ساتھ کتاب کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان والے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اور اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کا تم ذکر کرو، یاد کرو جس کو میں نے تم پر انعام کیا اور تمہیں پوری دنیا پر فضیلت بخشی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور ڈرو ایک ایسے دن سے جس دن کسی نفس یا کسی جان کے جانب سے کسی جان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور اس دن کسی کا کوئی عدل نہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی شفاعت کام دے گی، نہ ہی کسی کی کوئی مدد کی جائے گی. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا مفصل ذکر چل رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کو ان کا رب نے آزمایا چند کلمات کے ذریعے جس کو انہوں نے پورا کر دکھلایا. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد کو بھی. قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظالموں سے میرا کوئی اس طرح سے وعدہ نہیں ہے. جو نیک ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ اس کو امام بنائے گا، پیشوا بنائے گا لوگوں کا. جو ظالم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے ظالموں سے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ہم نے لوگوں کے لیے خانہ کعبہ کو بار بار آنے والی جگہ بنا دیا.
اور ہم نے خانہ کعبہ کو بار بار لوگوں کے لیے آنے کی جگہ بنایا اور امن والی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو تم مصلی گاہ بنا لو۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کریں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم نے کہا کہ اے میرا رب، اس شہر کو پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں کو پھل والا کھانا عطا فرمائیے، رزق عطا فرمائیے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر جہنم کی جانب گھسیٹ لاؤں گا جہاں کا ٹھکانہ بڑا ہی برا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہماری جانب سے اسے قبول فرما لے، اور یہ دعا کر رہے تھے اللہ ہماری جانب سے اسے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، اور تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ ہمارا رب ہمیں اپنا فرما بردار اور مطیع بنا، اور ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد کو میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا کر رکھنا۔ وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ انک انت التواب الرحیم، اور تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور یہ بھی دعا کی کہ ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیتوں کو پڑھ کر کے انہیں سنائیں اور ان کو کتاب کی بات سکھلائیں، حکمت کی باتیں بتلائیں، اور ان کے دل کو پاک و صاف کریں۔ انک انت العزیز الحکیم، اور تو زبردست صاحب حکمت ہے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ پھیرنے والا بیوقوف ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ہم نے ان کا انتخاب فرمایا، دنیا میں ہم نے ان کا انتخاب فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں کے زمرے میں ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کا رب نے کہا کہ اسلام لے آؤ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کا رب نے کہا اسلام لے آؤ، مطیع و فرما بردار بندہ بن جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا کے رب کے لیے میں اسلام قبول کر لیا، اس کے لیے فرما بردار اور مطیع بندہ بن گیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی وصیت کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں، کیا وصیت کی، نصیحت کی
کہ اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب فرمایا ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان کی حالت ہی میں تمہاری موت آوے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جس وقت یعقوب کو موت آئی تھی؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب کے پاس موت کا فرشتہ آیا تھا؟ اذ قالت، یہاں پہ یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ بھائی جب تمہاری موت آئے تو مسلمان کی حالت ہی میں مرنا۔ تو وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو دعوت دے رہے تھے کہ مجھے رسول مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے وصیت کر کے گئے ہیں کہ ہماری جب موت آئے تو اسی دین پر آئے جس دین پر ہمارے آبا و اجداد تھے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ تو وہی بات بتلائی جا رہی ہے یہاں پر۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے اپنے بچوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی کہ میرے بچے، اے میرے بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب فرمایا ہے، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جس وقت یعقوب کی موت آئی تھی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ان سبوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی کا فرما بردار بندہ بن کر کے رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ ایسی امت ہے یا ایسے لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، تو جو انہوں نے کیا ہے وہ اس کے لیے ہے، جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، یعنی اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا اعمال ہمارے ساتھ، تمہارا اعمال تمہارے ساتھ۔ یہ ایسی امت ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے کرتوتوں کے متعلق تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وقالوا كونوا هودا او نصارا، ان یہودیوں نے کہا یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت والا راستہ یہودیت یا نصرانیت والا ہی راستہ ہے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارا، ان سبوں نے کہا یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ ملت ابراہیمی کو اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما کان من المشرکین، جو مشرک نہیں تھے، سیدھی راہ پر تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس پر، جو کچھ ابراہیم پر نازل ہوا اس پر، اسماعیل پر جو کچھ نازل ہوا اس پر، اسحاق پر جو کچھ نازل ہوا اس پر، یعقوب پر جو کچھ نازل ہوا اس پر، اور ان کی اولادوں پہ سے جو نبی ہوئے ان پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور ان کے رب کے جانب سے جو ان کے علاوہ پیغمبروں کو دیا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ان کے درمیان ہم ذرہ برابر بھی تفریق نہیں کرتے ہیں، ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا،
اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ایسے ہی جیسا کہ تم سب ایمان لائے ہو، یہ سب بھی ہدایت یافتہ ہوتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جس طرح ایمان لے آئے، اگر اسی طرح وہ لوگ بھی ایمان لے آتے تو ہدایت یافتہ ہوتے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا ہے تو یہ بہت بدبختی کے عالم میں ہے یہ۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا ہے تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ان کے لیے، یہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانب سے آپ کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بہتر رنگنے والا کون ہے؟ یعنی جو اللہ کا دین دین حنفی ہے اس کو اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، وہی دین اللہ کا دین ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سب ہم سے اللہ کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہو، لڑ رہے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو ہمارا اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارا اعمال تمہارے ساتھ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اپنی عبادت اسی کے لیے خاص کرتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، تم سب جو کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، تو آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ تم سب جو کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس کی شہادت کو چھپاتا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایسی امت ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ لَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے لیے ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کرتوتوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کا مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو ندوی کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجئے۔